کچھ لوگ پرتعیش مقامات پر جانا پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو سیاحتی کے مقبول مقامات کا دورہ کرنا پسند ہے، لیکن یہ دونوں یقینی طور پر رازداری اور پوشیدہ جواہرات سے متوجہ ہیں۔ اگر آپ ان مسافروں میں سے ایک ہیں تو ان تفریحی حقائق اور انسپا ٹرپ کے ساتھ دنیا کے 7 انتہائی پراسرار ممالک کے بارے میں معلومات جاننا ضرور پسند کریں گے۔ گڈ لائف میں خوش آمدید دوستوں۔ نمبر 1 پہ آتا ہے گوانا۔ گوانا بحر اوقیانوس کے جنوب میں، برازیل کے شمال اور شمال مشرق میں اور جنوبی امریکہ میں وینیزویلا کے مشرق میں واقع ہے۔ گوانا اپنے بہت تیز گھنے برساتی جنگلات کے لیے سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس کے معمولی زمینی سائز کے باوجود، جو کہ صرف برطانیہ سے ملتا جلتا ہے، منفرد عرضیات اور قدیم ماحولیاتی نظام کے ساتھ، گوانا ساحلی سمندری پیلیسٹرین، مینگرو ندی، لیکسٹرین دلدل، سوانا سفید ریت کے جنگلات سے متنوع قدرتی رہائش گاہوں کا گھر ہے۔ بھوری ریت کا جنگل، ماؤنٹین بادل کا جنگل، نم نشیبی سے خشک سدا بہار جھاڑی والے جنگلات کے لیے بھی بہت مشہور ہے۔ گوانا ایک انگریزی بولنے والا ملک ہے جس کا کرکٹ اور کیلیسپیو موسیقی کے ذریعے کیریبین خطے کے ساتھ قریبی ثقافتی تعلق ہے۔ جارج ٹاؤن اس خاص ملک کا دارالحکومت ہے۔ اس دارالحکومت کو برطانوی نوآبادیاتی فن تعمیر کے لیے جانا جاتا ہے، جیسے سٹیبروک گڑھی، سٹیبروک مارکیٹ اور سینٹ جارج کیتھیڈرل، یہ سب آج تک قائم ہیں۔ اگر آپ گوانا جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو 226 میٹر کے براہ راست سطح کا چھلانگ کے ساتھ کیٹر فالز کے دورے سے محروم ہونا ایک بہت بڑی بھول ہوگی۔ یہاں آپ کو حیرت انگیز جنگلی حیات میں مکمل طور پر گھومنے کے لیے مقامی ٹور گائیڈ لینا چاہیے۔ دریائے ایسیکیوبو کے صاف بہاؤ کو محسوس کرنے سے لے کر ٹرٹل ماؤنٹین تک کو ٹریک کرنا، فلیٹ ٹاپ ماؤنٹ روریما کا دورہ کرنا سے لے کر شیل بیچ پر کچھوؤں کے گھونسلوں کو دیکھنے تک، جب گوانا میں سفر کرنے کی بات آتی ہے تو سب کچھ ممکن ہے۔ نمبر 2 بھوٹان۔ دوسری حیرت انگیز منزل جو آپ کے ٹریول لسٹ میں ہونی چاہیے وہ بھوٹان ہے، جو کہ ہمالیہ کے مشرقی کنارے پر واقع ایک شاندار بدھ ریاست ہے۔ بھوٹان خوشی کے پوشیدہ سرزمین کے طور پر جانا جاتا ہے۔ بھوٹان کی تعریف اس کی بڑی خانقاہوں اور مختلف ٹریکنگ کے مقامات اور متنوع عرضیات سے لے کر ذیلی میدانوں سے لے کر کھڑے وادیوں اور بلند پہاڑی سلسلوں سے ہوتی ہے۔ سیاحوں کے لیے ایک اور پرکشش مقام پارو تاکسنگ خانقاہ، جسے ٹائیگرز نیسٹ بھی کہا جاتا ہے، اور پارو ویلی ہے، بلند ہمالیہ پر واقع، جو 7000 میٹر سے زیادہ بلندی پر ٹریکنگ کے سب سے مشہور مقامات میں سے ایک ہے۔ بھوٹان کا دورہ کرنے کا بہترین وقت مارچ سے اپریل ہے، کیونکہ یہ روڈینڈرون کا موسم ہے، ایک خوبصورت مقامی پھول جو صرف ایشیا میں اگتی ہے، اور اکتوبر سے نومبر تک اگر آپ ہلکے موسم کے سرگرمیوں اور بے بادل نظاروں میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پرندوں کے شوقین ہیں تو آپ کو کالے گردن والے کرینی برڈ دیکھنے کے لیے اکتوبر اور فروری کے دوران اس جگہ کا دورہ کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے، جو دنیا کے کسی دوسرے ملک میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ شاندار وادی فوجیکا کا سفر کریں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ان برڈز کو تلاش کر سکتے ہیں اور ان کے قدرتی رہائش گاہ میں پرندوں کو دیکھنے کے پورے دن سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ بھوٹان کا دارالحکومت تھمپو ہے، جہاں آپ کو ہلچل مچانے والا ویکینڈ مارکیٹ، آرائشی بدھ خانقاہ اور بالکل ٹریفک لائٹس نہیں مل سکتے ہیں۔ تاہم چونکہ بھوٹان میں آزاد سفر کی اجازت نہیں ہے، اس لیے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ زائرین ٹریول ایجنسی یا ٹور آپریٹر کے ذریعے ٹور بک کر سکتے ہیں۔
نمبر 3 پر آتا ہے تاجکستان۔ ایک مزے کی حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کی زمین کی حجم کا 50% سے زیادہ حصہ سطح سمندر سے 3000 میٹر کی بلندی پر ہے۔ وسط ایشیا میں واقع تاجکستان اپنے بے شمار پیدل سفر اور چڑھنے کے مقامات کے لیے مشہور ہے۔ فان پہاڑ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبہ کے قریب واقع بہت بڑے پہاڑی سلسلوں میں سے ایک ہے۔ برف سے ڈھکے چوٹیوں کے ساتھ 5000 میٹر سے زیادہ بلندی تک پہنچ سکتا ہے۔ آس پاس کا علاقہ پرندوں کی قدرتی مسکن پر مشتمل ہے، جسے اسکندر کلسکی نیچر ریفیوج کہا جاتا ہے، اور ایک شاندار منجمد نیلی جھیل ہے۔ عظیم بلیورڈز سوویت دور کے عمارتوں اور تاریخ کے متعدد عجائب گھروں کے ساتھ تاجکستان کا دارالحکومت یقینی طور پر تمام تاریخ کے شائقین اور ثقافت سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک دلچسپ مقام ہے۔ پہلی صدی عیسوی سے نودرات کے قومی عجائب گھر میں 1300 میٹر اونچا سوتے ہوئے بدھا کا مجسمہ اس بات کو ثابت کرنے کا ایک بہترین ثبوت ہے۔ اگر آپ آرٹ اور ثقافتی شوز میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں تو اینی اوپیرا اور بیلی تھیٹر، جو دوسری جنگ عظیم کے دوران بنائی گئی تھی، آپ کے لیے مختلف قسم کی رقص اور موسیقی کی پرفارمنس پیش کرتے ہیں۔ تاہم روس اور افغانستان کے درمیان اپنے خاص محل وقوع کے ساتھ ساتھ کم اقتصادی حیثیت کی وجہ سے تاجکستان وسط ایشیا کے غریب ترین اور خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے، جہاں منشیات کی اسمگلنگ لوگوں کے لیے اپنی زندگی گزارنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ چونکہ تاجکستان مختلف اونچائیوں اور عرض بلندیوں پر پھیلتا ہے، اس لیے تاجکستان کی آب و ہوا مختلف مقامات کے درمیان نمایاں طور پر مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب دوشنبہ میں موسم گرما گرم اور خشک ہوتا ہے، ویسے ہی پامیر نیشنل پارک، فان ماؤنٹینز اور اسکندر کول جھیل میں ایک ہی وقت میں موسم کافی ہلکا ہوتا ہے۔ لہٰذا پیدل سفر کرنے والوں اور کوہ کے لیے جون سے ستمبر ان کے دوروں کے لیے برفانی منجمد سردیوں کے بجائے بہترین وقت ہے۔ نمبر 4، کوموروس۔ مشرقی افریقہ میں واقع کوموروس ایک آتش فشاں جزیرہ نما ریاست کے طور پر جانا جاتا ہے، جس میں مختلف چھوٹی جزائر اور جزائر پر بہت سارے خوبصورت ساحل ہیں۔ ان بکھرے ہوئے جزیروں میں سے گرینڈے کومور قومی ریاست کا سب سے بڑا جزیرہ ہے، جو لمبے سفید ریتیلی ساحلوں اور ایکٹیو ماؤنٹ کرتھال آتش فشاں کے پرانے لاوے سے گھرا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوموروس دنیا کے مشہور سیاحتی مقامات میں سے ایک نہ ہو، لیکن اس میں یقینی طور پر سب سے قدیم ساحل ہیں۔ کوموروس کو 5 بہترین ساحلوں کے طور پر درجہ دیا گیا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ آپ کے پاؤں سے گرم دھوپ بھیگتے ہوئے سفید ریت کو چھوئے اور سارا دن صاف ٹھنڈے نیلے پانی میں اپنے آپ کو ڈبوئیں، اور اگر آپ خوش قسمت ہیں تو آپ کو گھونسلے بنانے والے کچھوے اور ویل بھی مل سکتے ہیں۔ تاہم اگر آپ مزید مہم جوئی کی تلاش کے خواہ ہیں تو اس علاقے کے سب سے مشہور مرجان لیگون میں سنورکلنگ اور غوطہ خوری کے دورے میں شامل ہونے کے لیے جنوب مشرق میں مایوٹ جزیرے نما کی طرف جائیں۔ کوموروس فن تعمیر عرب ثقافت سے بہت زیادہ متاثر ہے، جس میں مورینی میں ایک سفید کالونیڈ مسجد کی نقش شدہ دروازے پر نقوش ہیں۔ کوموروس کا دورہ کرنے کا بہترین وقت مئی سے اکتوبر تک خشک موسم ہے، کیونکہ نومبر سے اپریل یا جنوری سے مئی تک گیلے مانسون کے موسم میں یہ بہت گرم اور مرطوب ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، راس الخیمہ۔ متحدہ عرب امارات کے شمال میں واقع راس الخیمہ خلیج عرب کے مشہور ساحلوں
اور عالمی معیار کے ریزورٹ خدمات کے ساتھ دیگر امارات میں زیادہ نمایاں ہے۔ اس علاقے میں ان فینسی ریزورٹس میں بہترین درجہ دیا گیا ہے، تاہم یہ نہ صرف مختلف قسم کے پرتعیش خدمات کے ساتھ مشہور ہیں بلکہ راس الخیمہ اپنے قابل ذکر مقامات کے لیے بھی جانا جاتا ہے، جس میں راس الخیمہ کا قومی عجائب گھر، حکمران القاسمی خاندان کا سابق محل، دیا قلعہ، پہاڑ کے چوٹیوں کا بلند ترین قلعہ، متحدہ عرب امارات شیبہ کا محل، قرون وسطی کے محل کے کھنڈرات، الجزیرہ الحمراء ایک لاوارث بھوت شہر جس میں مرجان پتھر کی عمارتیں اور بوشوک ٹاور ہے۔ خاص طور پر شہر کے جنوب میں یہاں جبل جیس واقع ہے جو متحدہ عرب امارات کے بلند ترین چوٹی ہے جس کی اونچائی 1934 میٹر ہے۔ یہ جگہ دنیا کے سب سے لمبی زپ لائن کا گھر ہے جس میں نیچے دیے گئے شاندار وادی پر شاندار نظارے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے مثالی منزل ہے جو راک چڑھنے، پیدل سفر اور بائیک چلانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ جبل جیسے سے 1 گھنٹہ زیادہ ڈرائیونگ کے لیے الوادی ایکوسٹرین ایڈونچر سینٹر قدرتی تحفظ میں گھڑ سواری کے دورے کے لیے آسانی سے قابل رسائی ہے۔ جب موسم متعدل ہوتا ہے تو سیاح اکثر دسمبر اور جنوری کے درمیان اس ملک کا دورہ کرنے آتے ہیں۔ یہ وقت بھی ہے جب راس الخیمہ میں اونٹوں کے دوڑے ایک روایتی ورثے کے سرگرمی کا انعقاد کیا جاتا ہے، تاہم چونکہ اس میں سارا سال ریگستانی آب و ہوا ہے اس لیے سال بھر میں زیادہ تر دن اب بھی گرم رہتے ہیں، اور جون اور ستمبر کے درمیان عرصے میں یہ سب سے زیادہ درجہ حرارت تقریباً 50 سینٹی میٹر سے پہنچ سکتا ہے۔ نمبر 6، ٹرسٹان دا کونا۔ ٹرسٹان دا کونا دنیا کے سب سے دور دراز آتش فشاں جزیرہ نما کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ٹرسٹان دا کونا بحر اوقیانوس کے جنوب میں واقع ہے اور اس گروپ کا مرکزی جزیرہ 1506 میں پرتگالیوں کے ذریعے دریافت کیا گیا۔ یہ 19ویں صدی میں انگریزوں کے زیر کنٹرول جنوبی افریقہ میں کیپ کالونی کا انحصار بن گیا۔ آج تک ٹرسٹان دا کونا برطانوی سمندر پار علاقے سینٹ ہیلینا ایسنشن اور ٹرسٹان دا کونا کا ایک حصہ ہے، جہاں کے باشندے برطانوی سمندر پار علاقے کی شہریت رکھتے ہیں۔ ٹرسٹان دا کونا ایک جزیرے کے چوٹی کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ بڑے پیمانے پر شیلڈ آتش فشاں کے اس چوٹی کو کوئن میریز چوٹی کا کہا جاتا ہے۔ اس چوٹی کو کوئن میریز چوٹی کہا جاتا ہے جس کا نام کنگ جارج بنجم کی ملکہ کی ہمشیرہ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس طرح یہ واقعہ انتہائی شوقین مہم جو کے لیے ایک چیلنجنگ پیدل سفر کرنے کے لیے ایک مثالی جگہ ہے۔ پہاڑوں پر چڑھنا لیکن صرف مقامی ٹور گائیڈ کے ساتھ اجازت ہے۔ اس کے قریب ہی دل کی شکل کے خوبصورت ملکہ میری جھیل بھی ہے جو آتش فشاں سیمنٹ کریٹر نے بنائی۔ اس کے علاوہ ناقابل رسائی جزائر کو ٹرسٹان دا کونا کے جزیرے میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ اس جزیرے میں رہنے والے زیادہ تر لوگ کسانوں کے طور پر کام کرتے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے نجی دولت بنانے کے لیے ان کی نگرانی اور پابندی ہے۔ نمبر 7، نارتھ کوریا۔ نارتھ کوریا آخری لیکن کم از کم دنیا کے سب سے پراسرار اور متنازع ممالک میں سے ایک جس کے بارے میں ہر کوئی متجسس ہے۔ شمالی کوریا مشرقی ایشیا میں واقع ہے اور سوویت یونین اور کوریائی جنگ کے زیر قبضہ اپنی تاریخ کے لیے مشہور ہے۔
شمالی کوریا یقینی طور پر سیاحت کے لیے ایک عام سیاحتی مقام نہیں ہے جیسا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں کے سیاحت پر حکومت کا سختی سے کنٹرول ہے۔ در حقیقت آپ کو شمالی کوریا میں صرف سرکاری سیاحتی ایجنسیوں کے تنظیم کے تحت سفر کرنے کی اجازت ہے، جسے کوریا انٹرنیشنل ٹریول کمپنی، کورین انٹرنیشنل اسپورٹس ٹریول کمپنی، کورین انٹرنیشنل تائیکوان ٹورازم کمپنی اور کورین انٹرنیشنل یوتھ ٹریول کمپنی کہا جاتا ہے۔ تاہم اس پہلے تاثر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ملک بذات خود کوئی چھٹیاں گزارنے کی جگہ نہیں ہے۔ شمالی کوریا حقیقت میں ٹورازم کے لحاظ سے بہت خوبصورت ہے۔ شمالی کوریا میں سر فہرست پرکشش مقامات DMZ، مانسڈی یادگار، پیانگ یانگ میٹرو، پیکٹو ماؤنٹین، ماؤنٹ کمگنگ اور بہت کچھ ہے۔ انسپائر ٹرپس نے شمالی کوریا میں A سے Z تک آپ کے بہترین تجربے کے لیے ایک بصیرت گائیڈ بھی تیار کیا ہے۔ اگر آپ ابھی تک اس ملک کا دورہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تب بھی آپ جنوبی کوریا سے DMZ کے ایک دن کے سفر پر اس کی ایک جھلک دیکھ سکتے ہیں، بشمول جوائنٹ سیکیورٹی ایریا۔ شمالی کوریا کے سرزمین پر قدم رکھنے اور جنگ کے وقت کے ان کئی کہانیاں سننے کے لیے کوریا جانے والے ہر فرد کے لیے جاننا ضروری ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس مضمون میں 7 مقامات میں سے ہر ایک واقعی شاندار اور دیکھنے کے لائق ہے۔ انہیں آج سے اپنے ٹریول بالٹی لسٹ میں شامل کریں اور اپنے عظیم ایڈونچر کو آگے لائیں۔ دوستوں، اس ویڈیو کو بنانے میں تقریباً 21 دن لگ گئے اور آپ کو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا سبسکرائب کرنے میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔